اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کا دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ، جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ بھجوا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کثرت رائے سے منظوری دے دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق خالی ہونے والی اسامیوں پر نئی تعیناتیاں نہیں کی جائیں گی، تبادلوں سے ہی اسامیاں پور کی جائیں گی۔ اسی پر دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ عدالت عالیہ اسلام آباد کے 3 ججوں کا آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت دوسری ہائی کورٹس میں تبادلہ کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے تبادلوں کی منظوری کثرت رائے سے دی۔ متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ میں کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کو سندھ ہائی کورٹ بھجوا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس ارباب محمد طاہر کے بلوچستان ہائی کورٹ اور جسٹس خادم حسین سومرو کے سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی تجاویز واپس لے لی گئیں۔ اجلاس میں کثرت رائے سے یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ججوں کے تبادلے سے خالی ہونے والی آسامیوں پر نئی تقرریاں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو صرف تبادلوں سے پر کیا جائے گا۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے ہائی کورٹ ججز کے تبادلے کے لیے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا تھا۔ 2/3 ارکان کی ریکوزیشن پر سیکریٹری جوڈیشل کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 175A کی شق 22 کے تحت اجلاس طلب کیا۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ اور پی ٹی آئی نے ججز کے ٹرانسفر غیر معمولی قرار دیتے ہوئے مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیصلے سے عدلیہ میں تقسیم مزید بڑھے گی، تبادلوں سے دیگر ججز کی سینیورٹی متاثر ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر نے تبادلوں کو غیر آئینی قرار دے دیا، کہا ہم نے ججز ٹرانسفر کی مخالفت کی مگر ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آزاد عدلیہ پہ ایک وار ہے، اسے عدلیہ کا بچا کچا ڈھانچہ بھی نہیں رہے گا۔ ایسے وقت میں ججز کو ٹرانسفر کرنا اس عدلیہ کو مزید ڈیوائیڈ کرنا ہے، لیکن آئین کے مطابق جو رولز وضع ہوئے ہیں اس میں ججز کے ٹرانسفر سے ریلیٹڈ کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اپنے ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ججز کا ٹرانسفر کرنا آزاد عدلیہ کے خلاف سازش ہے۔ اگر آپ کسی کو بدنیتی سے ٹرانسفر کرنا چاہیں تو یہ ناجائز کام ہے، آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل ایک اصول کے طور پہ اس کو اپوز کر رہے ہیں، اور بھرپور ووٹنگ کے اوپر ہمارے جو ووٹس تھے وہ تو اس ٹرانسفر کے حق میں نہیں تھے، ہم نے بھرپور طریقے سے اپوز کیا، لیکن چونکہ میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اپنی آواز ضرور اٹھائی، ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، آپ کے سامنے بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا 1 مئی سے آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق فیصلہ قومی مفادات اور خطے میں جاری جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد طویل مدتی اسٹریٹجک اور اقتصادی ویژن کے مطابق توانائی کے شعبے کو مزید مستحکم بنانا اور مقامی پیداوار میں سرمایہ کاری کو تیز کرنا ہے۔ اوپیک عالمی منڈی کی ضروریات کو پورا کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ متحدہ عرب امارات عالمی توانائی منڈی میں ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد سپلائر کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے گا، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو ترتیب دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں جی سی سی اجلاس امیر قطر، کویتی امیر، یو اے ای کے وزیر خارجہ اور دیگر خلیج تعاون کونسل کے ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کی بحالی سمیت امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آبنائے ہرمز کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، سمندری گزرگاہ میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان مجید انصاری کی پریس بریفنگ، کہا قطر پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایران مذاکرات میں آبنائے ہرمز کو جوہری پروگرام سے الگ کرے تو قطر بھی تنازع کے خاتمے کے لیے جامع معاہدے کی حمایت کرے گا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے بیک ڈور رابطے جاری ہیں۔ CNN کے مطابق سفارتی کوششیں مرحلہ وار آگے بڑھتی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کی فیس وصولی کے بغیر بحالی شامل۔ صدر ٹرمپ تجاویز میں جوہری معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر نے ایرانی تجاویز یکسر مسترد نہیں کی، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ثالث بھی فریقین پر مستقل جنگ بندی کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ایران چاہتا ہے امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کر دے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ تباہ اور کمزور ہو چکا۔ ایران کے لوگ اپنے قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ ایران آبنائے ہرمز کو معاشی ایٹم بم کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جہازوں کو ایران کی اجازت اور پیسوں کی وصولی قبول نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا فاکس نیوز کا انٹرویو، کہا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے تو پورے خطے پر اجارہ داری قائم کر لے گا، ڈیل نہ بھی ہوئی تو ایران پر دباؤ برقرار رکھیں گے۔ مارکو روبیو کا ایرانی مذاکرات کو سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ سخت گیر عناصر ڈیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود جنگ میں ایک بھی ہدف حاصل نہ کر سکا۔ امریکی صدر اب مذاکرات کی بات کریں جس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی روس میں صحافیوں سے گفتگو، انہوں نے روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں عباس اراغچی نے کہا روس کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر رابطے خوش آئند بات ہے۔ حالیہ واقعات نے ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید نمایاں کیا۔ سفارتکاری کے لیے روس کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع بندر عباس ایران کی سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایران کی کنٹینر تجارت کا سب سے بڑا حصہ گزرتا ہے۔ بندر عباس کے پہلو میں واقع شاہد رجائی پورٹ ایران کا جدید ترین اور سب سے بڑا کنٹینر ٹرمینل ہے۔ یہ عالمی بحری جہازوں کے لیے ایران کا اصل گیٹ وے سمجھا جاتا ہے۔ خلیج فارس کے شمال مغربی کونے میں امام خمینی پورٹ صنعتی خام مال اور اناج کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ریلوے نیٹ ورک سے جڑی یہ پورٹ ملک کی سپلائی لائن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخی اہمیت کی حامل بوشہر پورٹ علاقائی خلیجی ریاستوں کے ساتھ تجارت اور رابطے کا بنیادی مرکز ہے۔ چابہار پورٹ ایران کی واحد بندرگاہ ہے جو آبنائے ہرمز سے باہر بحیرہ عمان پر واقع ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک متبادل ہے جو ایران کو براہ راست بحیرہ ہند تک رسائی دیتا ہے۔ عراق کی سرحد کے قریب واقع خرم شہر پورٹ دریا اور سمندر دونوں راستوں سے تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں بحیرہ کیسپیئن پر شمالی بندرگاہوں کی جانب۔ بندر انزالی شمال کی سب سے اہم بندرگاہ ہے جو روس اور یورپی ریاستوں کے ساتھ تجارت کا سب سے پرانا اور بڑا مرکز ہے۔ کیسپیئن خطے کی جدید بندرگاہ امیر آباد پورٹ جو وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ مال کی ترسیل کے لیے ایک بڑا تجارتی ہب بن چکی ہے۔ نوشہر پورٹ شمالی ایران کی مقامی ضرورتوں اور قزاقستان اور دیگر پڑوسیوں سے تجارت کے لیے ایک اہم بندرگاہ ہے۔ خارک آئل ٹرمینل ایران کی معیشت کی شیرب۔ خاک جزیرہ وہ مقام ہے جہاں سے ایران اپنے خام تیل کا 90% برآمد کرتا ہے۔ لوان ٹرمینل تیل اور گیس کی مصنوعات کی ترسیل کا دوسرا بڑا مرکز ہے۔ اور چمن میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت، شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کی جانب سے چلایا گیا مارٹر گولہ گھر پر گرنے سے ایک بھائی شہید، دوسرا زخمی ہو گیا۔ پاک فوج کا بروقت اور منہ توڑ جواب۔ افغان طالبان رجیم کی متعدد چوکیاں تباہ کر دیں، سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ اور دیگر تنصیبات ٹارگٹ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ پاکستان کا TTP اور BLA جیسے دہشت گرد گروہوں کے افغان سرزمین استعمال کرنے پر اظہار تشویش۔ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد عناصر کے خلاف قابل اعتماد، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کو ناگزیر قرار دے دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا افغان سرزمین پاکستان اور اس کے شہریوں پر حملے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کو نظر انداز کرنا حقائق سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع سے بشکیک میں چین، قازقستان اور تاجکستان ہم منصبوں اور ایرانی نائب وزیر دفاع نے ملاقاتیں کی۔
आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक कर ली है। फतेह 2 जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशन मुआविन निज़ाम से लैस है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ ने तरबियती मशक की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश की है।